الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع في صالحه. صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع في صالحه. صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں دوبارہ موقع دیا اپنے گھر میں آنے کا، اپنی بارگاہ میں آ کے، اور اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا، اس کا شکر ہے. جب بھی مسجد میں آیا کریں یا نماز پڑھا کریں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے. اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے صحت اور ایمان کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے. اگر کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کبھی کوئی نیک عمل کریں، کوئی بھی نیکی کریں تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس طرف لگایا ہے. جو بچے اور بچیاں یہاں پڑھتے ہیں وہ روزانہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا ہے. ان کے ماں باپ بھی شکر کریں کہ ان کے اولاد کو اللہ نے دین کے لیے چنا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے.
یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یہ کرم کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا. ایک بات اور بھی سادہ سی اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی ناراض ہو تو سب سے پہلے اسے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے. لیکن کائنات کے مالک کا قانون ایسا ہے کہ وہ ناراض بھی ہو تو اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کرتے. الحمدللہ ہم ایسے سنی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ کی توفیق سے. غلط فہمی ہو رہی ہے. بعض اوقات میں بات کر دیتا ہوں نا کہ یار دیکھو سنی بھابی کو، میں نام نہیں لیتا کبھی کسی مسلک کا. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہمارے عقیدے میں اللہ رحمت کرے فرق ہے. ہم تو ایسا عقیدہ الحمدللہ جیسا عقیدہ جمعہ پڑھنے کے لیے، اور لوگ 9-10 بجے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے جیسے ٹائم ملتا آتے رہتے ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنے شوق سے آپ آتے ہیں نا، یہاں سے کوئی ایک آدھ بات شوق سے لے کے جایا کر اس کو اپنی ذات پر اپلائی کیا کریں کہ آج کے بعد میں نے یہ برا کام نہیں کیا. اگر وہ جمعے کے جمعے ایک اپنی غلطی بھی درست کر لے، بچے بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورت بھی، جو لوگ بھی جمعے کے خطبے کو سنتے ہیں، ان سے میری التجا ہے کہ کی نماز کو پڑھتے ہیں. مست ہے جو وہ نماز بھی پڑھتا ہے یہاں پر آ کے، لیکن پھر بھی وہ گالی بکنے سے باز نہیں آتا، پھر بھی وہ زیادتی کرنے سے باز نہیں آتا، پھر بھی وہ میرا حق مجھے نہیں دیتا. شوہر لے کے بھیجتا صوفی صاحب، بیوی کو ساتھ بھی لے کے آتا ہوں، پھر بھی وہ بدتمیزی کرنے سے باز نہیں آتی، پھر بھی وہ نافرمانی کرتی ہے. پھر بھی یعنی ان کا بھی حساب ہونا، کھانا کتنا کھایا تھا اس کا بھی حساب ہونا، کس لمحے کیا کیا کہا تھا. ہر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہر نفس کو اس کا پورا پورا کو، کسی نے اگر ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہا ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے، اور جس نے ایک مرتبہ بد نگاہی بھی کی ہے اس کا بھی پوچھو، جس نے چھپ کے گناہ کیا یا ظاہری گناہ کیا، ہر چیز کی پوچھ ہونی. اللہ کا شکر کر دیتا ہے. تو آپ لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں. میری برادرانہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے عقائد کا، عقیدے کا خاص خیال رکھا کریں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ توجہ طلب یہ ہے، ہر جمعے بندہ اپنی ایک غلطی ٹھیک کرے. کتنی؟ تو سال کے اندر کم و بیش 52 غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر ہفتے بعد ایک ٹھیک کرے تو، اگر روزانہ ایک ٹھیک کرے تو، جو بندہ صوفیہ کا کام یہ ہے وہ اپنے پاس آنے والے کا جو راستہ ایسا نہیں کہ وہ اس بندے کے لیے سیدھا کر دیتے ہیں، وہ تو راستہ پہلے ہی سیدھا ہے نا، وہ راستہ تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ تو پہلے ہی سیدھا ہے. یہ اس کو اس راستے پر لگا دیتے ہیں. اس بندے کا راستہ، اس بندے کا ذہنی توازن، جو اس کا ذہن ہوتا ہے، اس کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے، اس کو کم ہو جائے، برائی کم ہو جائے، برا عمل کم ہو جائے. ایکچولی کام ان کا یہی ہوتا ہے نا، انہوں نے مخلوق کا بھلا کرنا ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے، مخلوق کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ برا کام کیا. خوش نصیب اور کر کے نکلا تھا یہاں کے کتاب پوری تو حدیث پاک سامنے آئی، اس نے طبیعت کو درست کر دیا. میں نے سوچا پہلے میں آپ کو حدیث پاک سنا دوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا پھر تو میری بخشش بھی نہیں ہوگی، اور توبہ میں اگر نہیں کروں گا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے توبہ کرنی چاہیے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کبھی بھی مجھ سے ڈرا. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اعلان کیا فرمائے گا؟ فرشتوں کو فرمائے گا جاؤ دوزخ میں جس بندے نے مجھے یاد کیا. اللہ کیا کیا؟ اب اپنی اس نے اسے سودا لے لیا، سودا لے کے غلطی سے وہ پیسے زیادہ دے گیا. دینے والا، کسٹمر دینے والا غلطی سے پیسے زیادہ دے گیا. اور اس کو بولا بھائی بات سنو، بہن بیٹی بھائی کوئی بھی دے گیا، بیٹا بات سنو میری، بیٹا آپ کے پیسے زیادہ آ گئے ہیں کہ تو واپس لے جا، کیونکہ اس کا یقین ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے قریب بیوی کا حق بیوی کو دینا ہے.
بچوں کا حق بچوں کو دینا ہے، بیوی نے بھی اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرنا ہے، جیسے اس کی خدمت کرنی ہے۔ اب حدیث پاک کے مطابق تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی یاد میں ایمان والا ہو، یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والا ہو، اس کا عقیدہ ہو بڑے بڑے گناہ مت کرو۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو جہاں سے تمہیں روکا گیا ہے، بچتے رہو، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے۔ اللہ فرماتا تم میرے کہنے پر برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ انعام بھی آگے بتا دیا، فرمایا تم بڑے گناہوں سے، پھر بولو، بچتے رہو۔ کہاں سے؟ بڑے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ، اچھا بڑے گناہوں سے کون بچے گا؟ اس کا یقین ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا۔ اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں صرف دو ہی گناہ بڑے ہیں، زنا اور شراب۔ تو میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اس سے تم رکو۔ آپ کی چھوٹی سی بات دیکھنی ہے، میرے اور آپ کے نزدیک کتنی چھوٹی ہے۔ میں جس کا پڑوسی نکال دیا جائے، فرمایا بوڑھے زانی کو عرش کے سائے سے کھینچ کے نکال دیا جائے۔ چوری لے جانا، کسی کی ماں چلے گی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کے گھر میں مرگ ہوتی ہے تو اس کے گھر میں، جس گھر میں مرگ ہوتی ہے، اندازہ لگائیں ادھر جنازہ رکھا ہوتا ہے اور اندر سے سامان غائب ہو جاتا ہے، چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ کوئی مسلمان کی بات نہیں کہتے ہیں، یعنی یہ کون سے مسلک کی بات کرتے ہیں؟ ہم اہل سنت مسلمان کی بات کرتے ہیں، اہل سنت بھی یا رسول اللہ کہنے والے، احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے نقشے قدم پر چلنے والے۔ آپ جا کے چیک کر لیں، اپنے اپنے خاندانوں میں نہیں ایسا ہوتا؟ خاندانوں میں جا کے چیک کر لیں، شادی والے گھر کے اندر سے بھی زیور اور چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ حدیث پاک تو یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے گا، ایسا نہیں کہ انعام نہیں دے گا، اللہ اس کے بدلے میں اللہ انعام دے گا۔ میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کم از کم ہمیں جمعہ پڑھنے کے اندر ہمارے اندر جو برائی تھی وہ ختم کی کہ نہیں کی؟ جو بھی بری عادت تھی، جو بھی برا کام تھا، اس کے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر عیب تو نہیں پائے جا رہے۔ جو پڑھانے والے ہیں وہ یہ دیکھیں نوکری تو یہ بھی کر رہے ہیں اور نوکری دوسرا بندہ بھی کر رہا ہے، یہ دیکھیں میرے گھر میں میرے بچوں میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو میں ذمہ دار ہوں نا، کوئی اور تو نہیں ہے ذمہ دار۔ اور کیوں کوئی ذمہ دار ہوگا؟ اگر بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی شدہ اپنے اپنے گھروں والے ہیں، وہ معاملہ تو اور ہے، پھر بھی کہنا فرض ہے، کہنا پھر بھی بنتا ہے، کہنا پھر بھی چاہیے۔ کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی مرضی ہے، ہمارا تو کام ہے کسی کو دعوت دینا۔ میں کیا گزارش کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں دین اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم دین اسلام کی کیا مدد کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اب آرام سے گھر میں سوچئے گا کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا، میں نے دین، ہر شخص یہ سوچے میں نے دین کے لیے کیا کیا، ہر شخص یہ سوچے کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ پنکھا لگا دیا مسجد میں، ٹوٹیاں لگا دیا مسجد میں، ٹھیک ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ دین کو کہاں سے فائدہ ملے گا؟ جب تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیرا گھرانہ دیندار ہوگا تو دین کو تقویت پھر ملے گی۔ تیرے دوستوں میں جب کوئی دیندار بنے گا تو پھر دین کو تقویت ملے گی۔
یہ بھی مقام، یہ بھی ایک جگہ اپنی جگہ ٹھیک بات ہے، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ بندہ دین کے اوپر خرچ کرے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ دین کے لیے وہ آ کے بیٹھ کے پڑھا نہیں سکتا، وہ پڑھانے والے کی تنخواہ دے رہا ہے، بات وہی آگے نا، تو خدمت کر رہا ہے نا، اس کو سمجھ تو آ رہی کہ میں پڑھانے والے کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ اب ہم دیکھیں نا خرچ کرنے کے عادی ہم، نہ دین کی راہ میں دینے کے عادی ہم، نہ دین کے لیے کچھ کرنے کے عادی، تو کل قیامت والے دن تو پوچھ ہوگی نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد سوال ہوگا بتا تیرا کس دین پر خاتمہ ہوا، تیرا کس دین پر خاتمہ ہوا۔ ہم کیا کہیں گے دین اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا دین اسلام، ہم کیا کہیں گے؟ ایک بات تو بتائیں، جس دین اسلام کا وہاں پر ہمیں سہارا ملنا ہے، آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اس کو سہارا دے رہے ہیں؟ ہمارے دین کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم آج دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم دین کے لیے؟ ایمانداری سے میں کہوں اپنے گھر میں جائیں سکون سے، آج اپنے گھر میں جا کے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں نے، میری ذات نے اپنا نام لے کے کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے، میں نے دین کے لیے کیا۔ صحابہ کرام کی ہسٹری اٹھا لیں، اولیاء کی ہسٹری اٹھا لیں، بزرگوں کی ہسٹری اٹھا لیں، اللہ والوں کی ہسٹری اٹھا لیں، آپ ساری زندگیاں دین کی خدمت کرتے گزر گئی، عمریں گزر گئی دین پہ، زندگی دین پہ گزارتے گزارتے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میرے بھائیوں، میں نے ہر شخص، مرد بھی سوچے، عورت بھی سوچے، جوان بھی سوچے، بچے، کہ ہم نے دین کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم نے آج دین کے لیے آج ہم سیکھ رہے ہیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جتنے بچے دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں نا، خالی اس مدارس میں، ہمارے مدارس میں نہیں، سارے پاکستان کے سارے مدارس کے اندر جو دیندار بچے ہیں، ساتھ سے کمتری میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اصل میں تو آگے یہی نکل رہے ہیں، پیچھے تو ہم رہ رہے ہیں، دین سے دور ہیں۔ ماحول ایسا بن گیا نا، ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے اور دنیا کو آگے کر دیا۔ جیسے میں اس کی مثال دینے لگا ہوں، کوئی بندہ آتا ہے نا، وہ کہتا ہے پیر صاحب میری پریشانی ہے تو دعا کرے، میں کہتا ہوں میرا بیٹا تم یہاں تسبیح پڑھو، قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ پڑھو، تم تسبیح پڑھو اور تعویذ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا پیر صاحب تسبیح کے چکر سے نہ پاؤ، منو کو تعویذ ہی دے دو۔ کیا کہتا ہوں؟ اب تسبیح کو چکر سمجھ لیا، تعویذ کو حقیقت سمجھ لی، جب یہ تعویذ چکر ہے اور تسبیح حقیقت۔ اگر تعویذ کے اوپر بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے تو وہ چکر میں تو آیت مبارکہ ہوگی نا۔ ادھر بھی صورتحال ایسی ہو گئی کہ دیندار بچوں کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ تم تو کچھ نہیں کرو گے، تم تو مولوی بنو گے، تم تو یہ کرو گے۔ اور بچوں کو بھی چاہیے نا آپ دینی دنیاوی تعلیم حاصل کریں ساتھ۔ میرے بھائیوں، آپ کبھی تسلی سے جا کے اپنے گھر میں آج بیٹھ کے سوچ لینا، میں کسی کی ذات کو اٹیک نہیں کر رہا، نہیں، آپ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، میرا تو اس بات پہ یقین ہے کہ آپ سارے میرے سے زیادہ نیک ہیں، میرے سے زیادہ اچھے ہیں، میرے سے زیادہ عزت والے ہیں، میرے سے زیادہ اللہ کے قرب والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، میرے سے بہتر ہیں آپ لوگ۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں گھر میں جا کے، اپنی دکان پہ جا کے، اپنے کاروبار پہ جا کے، اپنی نوکری پر کھڑے ہو کے جا کے تسلی سے بہنیں بیٹیاں اپنے گھر میں جا کے سوچنا کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے، میں نے ہر شخص سوچے میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ اور مرنا تو ہے نا یار، جانا تو دنیا سے ہے نا، جتنی مرضی زندگی پالو ایک دن تو دنیا سے جانا۔ اور اگر میں نے کچھ کیا ہے دین کے لیے، کوئی دکھلاوا تو نہیں ہے کہیں اس میں۔ اگلی بات بھی ہے، اور جو دین پہ خرچ کرنے والے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں اگر کبھی موقع ملے تو، اور جو دین پہ خرچ کرنے والے نہیں وہ تنگ ہوتے ہیں۔ وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا سنے ذرا، جو دین کی مدد کرتے ہیں ان کا سنے ذرا۔ اب آیت مبارکہ سنیں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ترجمہ سماعت فرمائیں جو دین کی خدمت کرنے والے. سنیں اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، کیا کرو گے؟ اللہ کی مدد کرو گے. ترجمہ تو یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ مدد لینے سے پاک ہے، دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے. میں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، کیا کرو گے؟ اللہ کے دین کی مدد. پڑھنے والوں توجہ سے سن لو، پڑھانے والے بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی، لوگوں کو برائی سے منع کرنے، اچھائی کی دعوت دینے والے بھی سن لیں توجہ سے. اللہ کے دین کی مدد کرو گے، انعام کیا ملے گا؟ اللہ. میں اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا کرے گا؟ آج ہم کہتے ہیں یار اچھا ایدے اوکھے ویلے کام آئیے، ایک قانون میرے کام آئے گا. ہم مدد بھی اس لیے کسی کی کرتے ہیں، ہم کسی کا ساتھ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ یار چلو میں دے اوکھے ویلے کام آنا ہے، میرے اوکھے ویلے کام آئے گا. میرے بھائی نہیں، اللہ تو قادر ہے، اس پہ کوئی مشکل وقت نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے، نہ آنا ہے. بندہ ہی ہے جس میں مشکل وقت آنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہمارا جو دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کی خود مدد کرے گا. اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، پھر اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا، پھر قائم رہو گے. ڈولنا ڈولنا کوئی نہیں. پھر اللہ تمہیں قائم رکھے گا، اللہ تمہارے قدم مضبوط رکھے گا. خرچ کر کے اور دل چاہے گا، خرچ کر کے اور دل چاہے گا. ایک بیٹا دیا پھر دوسرا بیٹا دینے کو دل چاہے گا. میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں. آج کے جمعے کے خطبے سے چھوٹی سی بات لے جاؤ، صرف ایک بات لے جاؤ کہ یار میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں. میں نے مذہب کے، آپ اولیاء کی ہسٹری اٹھا لیں، اولیاء کرام کی ہسٹری اٹھا لیں. حضرت داتا علی گوہری کی ہسٹری اٹھائیں، کہاں سے چلے وہ، کہاں سے چلے. حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے پاس کوئی آیا نا بندہ، کہنا کا حضور، کیونکہ بزرگوں کا شیوا تو یہی رہا ہے نا، جو جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا شیوا تو یہی رہا، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کا کام تو یہی رہا کہ مخلوق کی خدمت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پھر بولیں، مخلوق کی خدمت کرتے تھے، اور مخلوق کے کیس اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے تھے. جمعے کے خطبے سے صرف یہ بات سمجھ کے جائیں کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے. میں نے، ہر فرد سوچے، عورت بھی سوچے اور مرد بھی سوچے، بچہ بھی سوچے اور بڑا بھی سوچے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے، میں نے کچھ کیا نہیں ہے، کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں. یہ بھی سوال ہے نا بہت بڑا کہ میں نے تو دین کے لیے کچھ نہیں کیا، عمر گزر گیا، بڑھاپا آ گیا ہے، جوانی بھی ہے یا بچپن بھی ہے، یا میں عورت ہوں یا میں مرد ہوں، کہ یار میں نے تو دین کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، تو میں کیا کروں دین کے لیے. سب سے پہلی بات، اپنے دل میں دین کی محبت رکھ. جہاں تجھے پتا چلے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرو، فوراً وہ نافرمانی چھوڑ دے. پہلا کام تو یہ کر. دوسرا کام یہ کر، جس جگہ تو بیٹھتا ہے، جہاں تو رہتا ہے، جس محلے میں، جس گلی میں، جس شہر میں، جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جہاں بھی تو رہتا ہے، کوشش کر نہ تو خود بے ایمانی کر، نہ تو کسی کو کرنے دے، نہ خود جھوٹ بول، نہ دوسروں کو جھوٹ بولنے دے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی باتیں سنایا کرو. ابھی دیکھیں نا، آگے شعبان آ رہا ہے، اس کے بعد رمضان ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان سے پہلے کون سا ہوتا ہے؟ رجب کا مہینہ. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم سوچتے تھے کبھی یہ روزے چھوڑیں گے نہیں، اور جب چھوڑ دیتے تھے تو ایسے ہوتا تھا جیسے رکھیں گے نہیں. تو میں جو رجب ہے یہ بیسیکلی رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے لیے بنا، پھر بولو. اچھا، رجب کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30، ایسا ہی ہے. شعبان کے، پھر بولیں
یہ 29 ہو یا 30 ہو، 30 اور 30 60، اگر 29 ہو تو 58۔ اچھا 60 دن اگر مثال کے لیے 30 کا مہینہ ہو تو 60 دن ہو گئے، تو رمضان کے کتنے ہو گئے؟ 30 دن ہو گئے، 29 یا 30 ہو گئے، یعنی 30 روزوں کے لیے 60 دنوں کی تیاری کا حکم ہے کہ اس میں تم تیاری کرو۔ اس کی تیاری کا 60 دنوں کا حکم ہے۔ اس کے ایک ایک روزے کی قیمت کتنی ہوگی؟ اس کا ایک ایک روزے کا اجر کتنا ہوگا؟ ایک مہینے کے روزوں کے لیے 2 مہینوں کی تیاری کروانی کہ پہلے تم تیار ہو جاؤ، اجر دیکھو کتنا ملے گا اسے۔ اور ادھر کیا صورت حال ہے؟ روزہ ہی نہیں رکھنا۔ بچے قرآن پڑھتے ہیں مدرسے میں آ کے، بچے درس نظامی کر رہے ہیں، بچے حفظ کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ روزہ نہیں رکھتے، بیٹیاں بہنیں روزہ نہیں رکھتی، جوان روزہ نہیں رکھتے، پرواہی کوئی نہیں ہے، روزے کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گئی یہ بات تمہارے کہ تم بڑے فلاسفر ہو گئے ہو۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اعلان ہے اس کا روزے کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کسی بندے کی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ کا حکم ہے، کسی بندے کا نہیں ہے۔ بہت سارے روزے رمضان میں، بہت سارے لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے۔ اچھا یہ وجہ کیا، کیوں نہیں رکھتے روزہ؟ جو سارا سال یہاں گفتگو ہوتی ہے نا وہ یہی ہے، جب بندے کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے نا پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، جب بندہ کیا ہو جائے، ایمان کے لحاظ سے ڈاواڈول ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی شروع کرتا ہے، پھر وہ عبادت نہ کرنے پر دلیلیں دیتا ہے، نماز نہ پڑھنے پر دلیلیں دیتا ہے، روزہ نہ رکھنے پر دلیلیں دیتا ہے، حج نہ کرنے پر دلیلیں دیتا ہے، عمرہ نہ کرنے پر دلیلیں دیتا ہے۔ جب ایمان ڈاواڈول ہو جائے یا پھر کیا کرتا ہے، بہانے لگاتا ہے، میں بیمار ہاں، تم پتہ کیا ہے، کوئی سمجھدار ہو، میں دوائی کھانی ہوتی ہے، ڈرامہ کرتا ہے سارا۔ میرے بھائیو، دین داروں کے پاس بیٹھنے کا بڑا فائدہ آپ کو کیا ہو؟ اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ اگر ایمان ہی نہیں بچا سکتے تو دنیا میں آ کے کما کے کیا گئے آپ لوگ؟ کیا کمایا دنیا میں آ کے ہم نے اگر ایمان بھی نہ بچایا؟ اچھا ایک اور بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، پتہ نہیں یہ کب دور ہوگی۔ ایک غلط میں کتنی باری سنی ہے، صوفی صاحب نے کتنی باری سنائی ہے، اور یہ بات تو مرتے دم تک سنانی ہے کہ ایمان بچاؤ اپنا۔ شیطان آخری سانس تک کوشش کرتا ہے اس کے منہ سے کفر یا کلمے نکل جائیں۔ جو کہتے ہیں نا یہ بات تو میں نے بڑی بڑی سنی ہے، وہ ذرا توجہ سے سنو۔ بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے اور آخر میں اتنا ہی کہہ دے بڑی عبادت کی تھی ہے۔ ہاں بلے شاہ نے فرمایا نہ کر مان پڑھائی ہوتے کہ نہ قوم میں پڑھیا، او جبار کا ہار کہاوے مت روڑ دوے دودھ کڑیا، گندے کپڑے کی طرح تیرے منہ پہ عبادت مار دی جائے گی۔ ہر واری سنیا، ہر واری سنیا، کتنی باری سنیا ہے، وہ تو مرنے تک سننا ہے کہ ایمان بچا رہے۔ آخری سانس تک شیطان نے کوشش کرنی کہ ان کا ایمان ضائع ہو، اور مسلمان نے آخری سانس تک کوشش کرنی میرا ایمان بچا رہے۔ میری جو آپ لوگوں سے گزارش ہے نا، میں اس لیے یہ بات شروع کی ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ، جو دین کی مدد کرے گا، کیا کرے گا؟ پھر بولیں مالی لحاظ سے کرے گا، اولاد دے کے کرے گا، اپنا ٹائم دے کے کرے گا، جو اپنا ٹائم بھی دے گا الحمدللہ اس میں بھی اجر ہے۔ جو دین کا کام کرتے کرتے اس کے پاؤں پہ، اس کے چہرے پر اگر گرد پڑ جائے تو فرمایا کہ دوزخ کا دھواں اسے کچھ نہیں کہے گا۔
جو دین کا کام کرے اور اس کے چہرے پر گرد پڑ جائے، اس کے پاؤں پر گرد پڑ جائے، اسے دوزخ کا دھواں بھی کچھ نہیں کہے۔ آج ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے جو مالدار ہے اپنا مال اللہ کے نام میں خرچ کرو۔ کیا کرو؟ اولاد اپنی دین کے راستے پہ لگاؤ۔ جو لوگ دین کے لیے خدمت کر سکتے ہیں، دین کے لیے، میں نے آپ کو گزارش کی، بہترین طریقہ کار ہے، بہترین طریقہ کہ جہاں پر تو بیٹھا نا، جس جگہ پر کام کرتا ہے، جہاں پر نوکری کرتا ہے، جہاں کام کرتا ہے، جہاں کاروبار کرتا ہے، جہاں پر پڑھتا ہے، جہاں پر پڑھاتا ہے، وہاں پر بے ایمانی نہ ہونے دے، اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دے۔ ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی باتیں کیا کرو، اولیاء اللہ کی محبت کی باتیں کیا کرو، صحابہ کی محبت کی باتیں کیا کرو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نا دین اسلام کے لیے کچھ کر گزریں۔ اب اگلی بات میں سن لو، یہ پاکستان کو بچانا حقیقت میں یہ اسلام کا قلعہ ہے، قلعہ۔ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیا ہے یہ؟ اسلام کا قلعہ ہے یہ۔ پاکستان کو بچانا، یاد رکھو، دین کی خدمت میں ہے۔ کیا ہے؟ ابھی کل ایک سیاسی بندے پر پرچہ ہوا ہے کہ اس نے عدالت کی توہین کی ہے، توہین عدالت کا یا کوئی شاید ایسا کوئی اس نے کیا، اس کے اوپر پرچہ ہو گیا۔ اب عدالت کی توہین کی ہے تو اس پہ پرچہ ہو گیا ہے، اور جس نے صحابہ کی توہین کی ہے اس کو گورنر، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ ہے تمہارے ملک کا قانون۔ ایک بات، اگلی بات اس توجہ سے سنو، سیاسی جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اپنا تعلق جہاں آپ کے عزیز ہے رکھو۔ میں کسی کو سیاسی پہ اس پہ نہیں بات کرتا۔ میرے بھائیوں، کہ آپ کے ملک کا کیا حال ہو گیا، خدا کے واسطے اپنا اپنے بچوں کا خیال کریں۔ سوچو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوچو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم اتنی ذلیل نہیں ہو رہی جتنا پاکستانی ہو رہا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں کے اندر پیٹرول ملنا مشکل ہو جائے گا، لائٹ نہیں ملے گی، گیس نہیں آئے گی، پانی نہیں آئے گا، جو صورتیں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ یہاں تو صورتیں ایسی ہو گئی ہے، ملکی سطح پر ایسا معاملہ ہو گیا کہ پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں اتنی غلط فہمی آ گئی ہے، اتنی غلط فہمی آ گئی ہے کہ ہم کوئی سیاسی لیڈر ہے، اس کو تم اللہ کا ولی کہتے ہیں، تو جو اللہ کا ولی ہے یا جو قرآن کو بیان کرنے والا، اس کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ ابھی صورتیں ایسی بنی ہوئی ہے، دینداروں کو فراڈیے، دھوکے باز اور غلط کہہ رہے ہیں، اور جو سارے دھوکے کر رہے ہیں ان کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمیں دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ دین کی خدمت کر لیں، دین کی خدمت ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے مانگیں گے، پیسے دیں گے تو دین کی خدمت ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن دین کی خدمت یہ بھی ہے کہ جس محلے میں، جس خاندان میں، جس گھر میں تو رہتے ہیں، وہاں سے بے نمازیوں کو نمازی بنا، کسی کا ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کا ایمان بچا، یہ بھی تیرے ذمہ میں ہے۔ تو دینداروں کے پاس آ کے بیٹھ گیا، تو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ گیا، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ گیا، کسی بزرگ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، تیرا تو ایمان بچ گیا۔ تیرے گھر میں جن کا ایمان کمزور ہے اس کو بچانا تیری ذمہ داری ہو گئی۔ تو چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں کی کر سکتا، میں تو جو کہنا سی کہہ دیتا، آگے ان کی مرضی ہے۔ میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، ہم مسلمان ہیں، ہر کسی کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ کیا؟ پھر بولیں، اپنا حساب خود دینا ہے۔ ہر کسی کو اپنا حساب خود دینا ہے۔
ٹھیک ہے ہم سنی لوگ ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے ہمارا عقیدہ ہے، ہم جب پڑھ کے سارے ثواب کرتے ہیں تو پہنچتا ہے، جب پڑھ کے سارے ثواب کرتے ہیں تو پہنچتا ہے سارے ثواب، کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہم جب پڑھ کے سارے ثواب کرتے ہیں تو ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو بندہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے، کلمہ علیہ السلام کی نافرمانی سے باز نہ آئے، تو بعد میں اس کو سارے ثواب بھی کرو تو ہو سکتا ہے رب اس تک پہنچائے نہ، اس کو اجر ہی نہ دے، پھر کیا کر لو گے آپ؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دین کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے آج کل سردی کا موسم ہے اور 10 12 15 دن 20 دن سردی ہے، اپنے رشتہ داروں میں عزیز و کربا میں سویٹر جرسیاں تقسیم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے صدقے اللہ تمہارے بچوں کے نصیب اچھے بنا دے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہو جائے، اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پرسوں اتوار آئے گا، یہ اتوار چھوڑ کے اگلے اتوار کو، کب؟ پھر بولیں، یہ اتوار چھوڑ کے اس سے اگلے اتوار کو انشاءاللہ نئے مرکز میں انشاءاللہ محفل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پھر بولیں، محفل میلاد بھی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یہ اتوار چھوڑ کے ظہر کی نماز کے کب ہوگی؟ ظہر کی نماز، اور ساتھ وہاں پر جو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے جو ہمارا مرکز بن رہا ہے، تعمیر شروع ہو گئی ہے الحمدللہ۔ میری سوچ صرف یہ ہے کہ وہاں کسی غریب کے یا کسی امیر کے، کسی مرد کے، کسی عورت کے پاؤں لگے نا، اس کے پاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں لہر بہر کر دے گا۔ ویسے تو مسجد بن رہی ہے، مسجد میں ویسے ہی کرم نوازی ہو جانی ہے، تو جو اگلا اتوار ہے وہاں پر ظہر کی نماز میں ایک میں خاص بات کرنے لگا ہوں، وہاں پر محفل ہوگی، لیکن آپ سے گزارش ہے اس محفل میں اپنی فیملیوں کو لے کے آئیں۔ کن کو لے کے آئیں؟ لیڈیز کو بھی لے کے آئیں۔ عورتوں کا رینج الگ ہوگا، مردوں کا ظہر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، وہاں پہ نماز کا انتظام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور محفل پاک ہوگی۔ کسی ناک خواہ کو باہر سے نہیں ہے، خود ہی اپنے انوار دینا کے ناک خواہ ہوں گے، 1.5 سے 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 1.5 سے، اگر ظہر وہاں ظہر کی نماز کے فوراً بعد پروگرام شروع ہو جائے، اثر سے پہلے پہلے ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ لیکن جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہر مرتبہ کہتے تھے کہ مرد جاتے ہیں عورتیں نہیں آتی، تو اس مرتبہ عورتوں کا پروگرام بھی ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ اتوار چھوڑ کے پھر بولیں اگلے اتوار، کب؟ یہ اتوار نہیں جی، 5 فروری آ رہی جی، 5 فروری کو آپ نے وہاں پر 5 فروری آ رہی، دیکھتے ہیں ڈیٹ سے 5 فروری کو ظہر کی نماز آپ نے کہاں پڑھنی ہے؟ محمود بٹی ظہر کی نماز، وہاں پر بہنیں بیٹیاں بھی سب آئے ہیں، جس نے جو نماز جس نے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی وہاں پہنچی، چونکہ ابھی تو میدان ہے نا، مسجد تو علیحدہ بن رہی ہے، تو وہاں پر آئے، محفل پاک ہوگی۔ اور میرا یہ یقین ہے الحمدللہ، میرا اس بات پہ بڑا پختہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے سب کچھ ملا ہے، آگے بھی آپ کی دعاؤں سے ہونا ہے میرا یقین ہے اس بات کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس میں سے کس کی سن لیتا ہے، کوئی ماڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، پتہ نہیں اللہ کس کی سن لیتا ہے، اللہ تو قادر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کون اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے پیار کرتا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنا کون پیار کرتا ہے یہ بھی اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ تو میرا تو یقین ہے، خاص کر جو بچے یہاں پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں آپ سب نے آنا ہے، اور جو نیا مرکز ہے اللہ کی بارگاہ سے مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ مردوں اور عورتوں کا جو پروگرام ہوگا نا انشاءاللہ آپ یاد کریں گے، اللہ کی رحمت سے اتنا اچھا پروگرام ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر کے رکھے، بارش وغیرہ نہ ہو،
जब बारिश हो तो फिर प्रॉब्लम होती है, बारिश वगैरह ना हो तो इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा, और वहाँ सब दुआ भी करेंगे ताकि उसकी तामीर जल्दी हो जाए। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा कर दे, परवरदिगार रहमत कर दे और आसानी पैदा हो जाए। सब ने आना वहाँ पर, इस महफिल पाक में 2 घंटे की महफिल होगी, और मेरा इस बात पे बड़ा पक्का यकीन है कि जहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं ना, पता नहीं अल्लाह किसके पैरों का सदका किसको अमीर कर दे। हो सकता है अल्लाह किसकी दुआ का सदका किसी की परेशानी दूर कर दे वहाँ पर। जैसे भी तो होता है ना, पता नहीं अल्लाह किसके पैरों का सदका अल्लाह करम नवाजी फरमा दे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।